یہ ایک بیسک چیز تھی. دوسری بات یہ تھی کہ جب یہ امینڈمنٹ منظور جس طرح پارلیمان سے کرائی گئی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جمہوریت کی بھی توہین ہے کہ جس طرح لوگوں کو اغوا کیا گیا پارلیمنٹیرینس کو, یہ پارلیمنٹ کو بے توقیر کر کے ایک اس طرح کا نظام لایا گیا جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, کیونکہ جیسے کنٹرول ڈیموکریسی ہے وہ کنٹرول عدلیہ چاہتے ہیں. تو اس کے خلاف یہ پٹیشنز تھی. اور سب سے پہلا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا جو ہمارے لائرز ہیں صاحب جنہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے کہ یہ ان کا سب سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ یہ جو بینچ ہے یہ سن نہیں سکتا. ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی آتا ہے کیونکہ یہ کریشن ہے اسی امینڈمنٹ کے جس کو ہم نے چیلنج کیا ہے. تو اینی ہاؤ فل بینچ کو بنوانے کی طرف جو نوٹسز ہیں وہ جاری ہوئے ہیں مین پٹیشن کے اوپر بھی, اور دوسرا چیف جسٹس کو ہوپفلی وہ کیس جو ہے. اس سے پہلے جو وکلا ایکشن کمیٹی کے اجلاس بھی ہوئے, آپ لوگوں نے کہا کہ ہم احتجاج وغیرہ کی طرف بھی جا سکتے ہیں, تو اگر یہاں سے انصاف نہیں ملتا تو آگے کیا آپ لوگوں کا لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھیں یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ ہم جو وکلا ہیں انہوں نے ہمیشہ چاہے ایوب آمریت سے لے کر آج تک وہ کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور رول آف لا کے لیے ایک اسٹرگل کے اندر ہے. ہم بالکل اپنی اسٹرگل کریں گے, ہم قانونی حوالے سے جو جنگ ہے اپنی جدوجہد وہ بھی کریں گے, کیسز بھی کنٹیسٹ کریں گے, اور اس کے بعد جو ہمارا جو باقی تحریک کی جہاں تک بات ہے وہ ایک تسلسل ہمارا چل رہا ہے. ہم کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھے اور تحریک جو ہے وہ اگلے فیز میں داخل ہو. اچھا میم یہ بتائے گا جسٹس منصور کا فیصلے سے آپ کتنے مطمئن ہیں اور کیا سمجھتے ہو فل کورٹ بیٹھے گا اس معاملے پہ؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اب اس وقت جو ججز کو سمجھنا چاہیے کہ کون تاریخ کی درست سمت میں کھڑا ہے. اس وقت بالکل پاکستان کا جو نظام ہے وہ بالکل ایک فیصلہ کن مرحلے کی طرف ہے. پاکستان کے عوام ایک طرف کھڑے ہیں اور پاکستان کی مقتدرہ اور پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ ایک طرف کھڑی ہے. اس میں جو جج اپنے انصاف کرے گا, آئین اور قانون کے تحت وہ فیصلے کرے گا, اس کی بہت رسپیکٹ ہوگی, تاریخ میں بھی ہوگی. اور میں سمجھتی ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب تاریخ کی درست سمت میں کھڑے. اچھا میڈم یہ بتائی کہ اگر وکلا اور ججز آئین کھیلتے رہی تو عام عوام پھر کہاں جائے گی؟ دیکھیں آئین کھیلنے کے بعد نہیں, ظاہری بات ہے تشریح کا حق جو ہے عدالتوں کے پاس ہوتا ہے اور ایک رول ہے عدالتوں کا کہ انہوں نے ڈسپنسیشن آف جسٹس کرنی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بالکل اپنا جو رول ہے, جو ان کا آئینی رول ہے, اس کو ادا کرنا چاہیے اور کسی بھی قوت کی قوت کے تابع نہیں, صرف آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. میڈم یہ بھی بتائیے گا کہ وکلا تحریک ہم آج سے سال ہو گیا سنتے آ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے. آپ نہیں سمجھتی کہ آپ اس کو ڈیلے کر کے ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ عوام کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے آپ کی اس وکلا تحریک سے. دیکھیے جی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو تحریک ہے وکلا کی وہ بالکل چل رہی ہے. کسی بھی ایشو کے اوپر ہم لوگ نہ پیچھے ہٹے ہیں, نہ ہم نے کمپرومائز کیا ہے, نہ ہم نے سمجھوتا کیا ہے. اور جو پروفیشنل گروپ ہے اور جو جنرلی پاکستان بھر کے وکلا صاحبان ہیں وہ کھڑے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تحریکیں جو ہوتی ہیں وہ ایک دن میں نہیں چلتی, ان کو کچھ ٹائم بھی لگتا ہے. ہم لوگ ذہن سازی جو ہوتی ہے وہ ایک بڑا بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی بات کریں اور آپ پبلک تک اپنا میسج پہنچائیں. ہم وہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ پبلک کو بھی کھڑا ہونا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو کھڑا ہونا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے تمام طبقات جن میں دانشور طبقات بھی ہیں ان کو آئین کی پروٹیکشن اور جبر کے خلاف ان کو کھڑا ہونا پڑے گا. تحریک صرف ایک یا دو سیگمنٹ سوسائٹی کے چلاتے ہیں, اس میں پوری سوسائٹی کی شمولیت ہوتی ہے, اور جب پوری سوسائٹی شامل ہوگی تو یہ تحریک آگے بڑھے گی. یہ نہ بھولیے کہ تحریک چل رہی ہے. لیکن ربیہ باجوہ صاحبہ, ماضی میں جس طریقے سے وکلا نے کردار ادا کیا ہے قانون کی عملداری میں, امپلیمنٹیشن میں, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ موجودہ پچھلے 2-2.5 سال میں جو کچھ ہوا اس حوالے سے وکلا نے وہ کردار ادا کیا ہے جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا؟ جی بالکل میں یہ سمجھتی ہوں, سوائے ان وکلا کے جو آپ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ایک جو گروپ ہے انڈیپینڈنٹ گروپ جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتا رہا ہے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے اوپر آپ یہ نہ سمجھیے گا ہم کسی گروپ کا یا کسی انڈیویجول لائر کا مقابلہ کر رہے ہیں. پروفیشنل گروپ اور پاکستان بھر کے وہ وکلا جو آئین اور قانون پر یقین رکھتے ہیں وہ ایک سسٹم کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ سب لوگ وہ ہیں جن کا ہم بارز میں الیکشن لڑتے ہیں, ہمارے ساتھی جیتے ہیں, لاہور بار میں الیکشن جیتے ہیں. پورے پاکستان میں جب میجورٹی جو بار ایسوسیشنز کے الیکشنز ہیں اس میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے, اور وہ ہمارے نیریٹو کی کامیابی ہے. دوسری بات, ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک نظام جو ہے اس کے خلاف جدوجہد ہے. ایک نظام گرتا جا رہا ہے, وہ نظام جس سے لوگ نفرت کر رہے ہیں, تو اس نظام کو گرانا ہم ریاست کی طاقت سے لڑ رہے ہیں. یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم ریاست کی طاقت سے لڑ رہے ہیں. دیکھیے ابھی کچھ ساتھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے نکلے اور ان کو ڈی چوک میں سیدھی گولیاں ماری گئی, لیکن یہ ریاست کی طاقت ہے جس کا وہ غلط استعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ اس کو اتنا لائٹ نہ لیں. ہم لوگ پوری ایک اسٹرگل کے اندر ہیں, ہم مکمل طور پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ تحریک آپ دیکھیے گا کہ یہ اس نظام کو شکست دے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر اس وقت بڑی واضح ڈویژن ہے.
एक तरफ वो लोग हैं जो आइन कानून पे यकीन रखते हैं और जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, वो अपनी जदोजहद कर रहे हैं जो काम होता है लोगों का, और दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट की ताकत के ऊपर हमारे सामने खड़े हैं। मेजोरिटी में कौन है, मेजोरिटी में कौन है, माइनॉरिटी मेजोरिटी में हम हैं, लेकिन ताकत उनके पास है। देखिए बंदूक की ताकत उनके पास है, हमारे पास अपनी आवाज़ है, हमारे पास अपनी जदोजहद है, हमारे पास अपनी मुजामत है। अगर हम उससे पीछे हटेंगे तो फिर बात है, हम लोग बिल्कुल डट के खड़े हैं और कामयाबी आखिरी हमारी होगी। अच्छा मैम के ऊपर बताएगा मैम, आईनी तरामीम का केस भी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, क्या समझती हो कि जो आईनी बेंच बना हुआ है, जो आईनी तरामीम के ज़रिए ही आईनी बेंच बना है, क्या ये आईनी बेंच आईनी तरामीम को अंडो करने की कोई चांसेस है? देखिए हम यही कह रहे हैं कि जो पूरी सुप्रीम कोर्ट है, जो फुल कोर्ट है, वो उसको सुने, क्योंकि आर्टिकल जो 191A के तहत जो अमेंडमेंट्स हुई है उसके अंदर इस तरह की कोई बात नहीं कि फुल कोर्ट जो है वो नहीं सुन सकती है। चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं है कि वो फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, फुल कोर्ट बने। और हम यही समझते हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशन इस केस को सुने। और ये जो आईनी बेंच है, ये इसको तो हमने इसकी बेसिकली हमने आईनी बेंच को चैलेंज की है, और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनको ये केस नहीं सुनना चाहिए। 1 मिनट में उनको ये केस जो है वो वापस कर। अच्छा मैम, ये आज तौहीनी अदालत का जो नोटिस है वो रजिस्ट्रार को तो जारी हो गया है, लेकिन जब कमेटी की बारी आई है तो फिर ये कहा गया कि ये अदालत के अंदर अफ़वाम व तफ़हीम को मद्देनज़र रखते हुए और तक़द्दुस को मद्देनज़र रखते हुए हमने नोटिस जारी नहीं करते, लेकिन बादल नज़र में नोटिस जारी कर सकते हैं, तो ये क्या दोहरा मेयार नहीं है? देखिए मैंने अभी वो फैसला नहीं पढ़ा क्योंकि हम दूसरे केस के अंदर थे, अभी मैं पढ़ के आपको उसको मज़ीद बताऊंगी, लेकिन जितना मुझे पता चला है उसमें उन्होंने वो जो उसको रजिस्ट्रार को जो नोटिस था उसको विड्रॉ कर दिया है, लेकिन अभी मैंने चूँकि फैसला नहीं पढ़ा मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगी। थैंक यू।